بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے مگر صدر مملکت کا خطاب جو ہے وہ بے توقیری کی علامت بن گیا۔ اپروں نے تو بائیکاٹ کیا ہی تھا، تحریک انصاف کے لوگ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر چکے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، پارلیمنٹ کے اندر حکومت کے لوگوں نے بھی صدر مملکت کا خطاب سننا پسند نہیں کیا۔ پی ٹی آئی آئی نہیں، اور جو جماعت اسلامی ہے وہ نعرے مارتی رہی، اور جو ان کے منحرف اراکین ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے، ان میں 10-12 لوگ وہ بیٹھے رہے، لیکن باقی کا جو ایوان تھا وہ سارا کا سارا خالی ہو گیا۔ تو صدر مملکت کو پھر کہنا پڑا کہ ذہنی تناؤ جو ہے وہ کلیئر سائلنٹ بن گیا۔ تو اس پہ آپ کو بتائیں گے کہ صدر مملکت کا مایوس کن خطاب اور اس پہ جو رد عمل یا اس پہ جو پارلیمنٹ کے اندر صورتحال رہی اس پر بات کریں گے۔ لیکن دوسرا خطاب تھا شہباز شریف کا، بظاہر یہ پریس کانفرنس تھی، لیکن پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس نہیں ہوتی بلکہ خطابات ہی ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو خطاب کیا یا جو قوم کو باتیں بتانے کی کوشش کی، اس پریس کانفرنس کو بھی اسی طرح کا خطاب قرار دیا جا سکتا ہے جس طرح کا صدر مملکت نے قرار دیا۔ شہباز شریف کے نے جو پریس کانفرنس کی وہ مجھے تو ویسٹ آف ٹائم لگی۔ ان کو جو باتیں کرنی چاہیے تھی، ٹو دی پوائنٹ کرنی چاہیے تھی، کون سی باتیں تھی جو ان کو کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے وہ خبر یہ کہ جناب جو خان صاحب نے اپنے دور میں وہ جو ملک ریاض کے کچھ 14 کروڑ پاؤنڈ ہڑپ کر لیے تھے، اور کابینہ کے ذریعے یعنی خانہ پوری کے ذریعے وہ رقم جو ہے وہ ملک ریاض کو واپس کر دی تھی، اور اس میں سے ایک بھاری رقم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس سے فائدے اٹھائے، اور پھر اس کے بدلے انہیں زمینیں اور اس طرح کی چیزیں گفٹ کی گئیں جو کہ بنیادی طور پر رشوت کہلاتا ہے۔ تو نیب نے اس کی تحقیقات شروع کی ہے، اور پہلی بار ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے اس کے اوپر ہاتھ پڑ گیا ہے، اور یہ پاکستان کے بہت بڑا بزنس ٹائکون ہے جس کو نہ عدالت بلاتی ہے، نہ کوئی نیب بلاتا ہے، نہ کوئی تحقیقاتی ادارہ اسے انگلی لگا سکتا ہے۔ تو اس بار ان کے بیٹے کو اور اس کے علاوہ پوری جو خان صاحب کے دور کی کابینہ تھی، 21 رکنی کابینہ، تمام وزیر، ان سب کو نیب نے بلا لیا ہے۔ برطانیہ سے ملنے والے 14 کروڑ پاؤنڈ کو عمران کابینہ نے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کی منظوری کیسے دی؟ تو نیب نے اس کی تحقیقات شروع کر رکھی ہے۔ تو اس میں 21 وزراء جو اس وقت تھے ان کو بلایا گیا، اور یہ پیشیاں جو ہے وہ 11 سے 25 اکتوبر تک ہوگی، مختلف ڈیٹوں میں مختلف لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ تو جن لوگوں کو بلایا گیا ان میں سابق وزیر دفاع پرویز خٹک، ملک ریاض کے بیٹے احمد علی ریاض۔ ملک ریاض پاکستان کے وہ بزنس ٹائکون ہے جن کی ہر حکومت کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات رہے ہیں، اور اب بھی جو ہے پیپلز پارٹی ان کے قریب سمجھی جاتی ہے، اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے بہت ساری پراپرٹی بھی جو ہے وہ دے رکھی ہے، اور اس کے علاوہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی کا جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں زرداری صاحب کی بہت انپوٹ، یا لوگ تو سمجھتے ہیں ملک ریاض ان کے فرنٹ مین ہیں، لیکن اب یہ کیس جو نیب کے پاس چلا گیا، اور نیب نے سب کو بلا لیا ہے۔ اور اس میں جو وزراء بلائے گئے ہیں ان میں حماد اظہر، زبیدہ جلال، ان کو 13 اکتوبر کو بلایا گیا ہے، شفقت محمود اور شیریں مزاری کو 14 اکتوبر کو بلایا گیا ہے، غلام سرور خان، مراد سعید، خالد مقبول صدیقی، جاز شاہ، علی مین گنڈا پور، فروغ نسیم، علی زیدی اور خسرو بختیار کو بھی بلایا گیا ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے 25 اکتوبر تک نیب کے سامنے پیش ہوں گے، اور ان میں زیادہ تر لوگ وہ جن سے گواہیاں مانگی جائیں گی۔ ان کے اوپر جرم جو ہے وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، لیکن جو منظوری دی اس کے حوالے سے میرا خیال ہے نیب جو ہے وہ پوچھ گچھ کرے کہ آخر عمران خان صاحب نے وہ منظوری کیسے دی، اور یہ کیسے، اس پہ ویسے سب کو پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو برطانیہ نے 14 کروڑ پاؤنڈ، یہ 14 کروڑ پاؤنڈ کیا تھا، یہ 14 ملین پاؤنڈ تھا، 14 کروڑ پاؤنڈ کہہ لیں، 14 کروڑ پاؤنڈ جو ہے یہ ملک ریاض صاحب نے برطانیہ میں جائیداد خریدنے کی کوشش کی اور اس کی ادائیگی کی، لیکن وہاں پہ جو لاء ہے وہ اس لاء نے جب، یا اس این سی اے نے، نیشنل کرائم ایجنسی نے جب اس کی انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ یہ رقم انلیگلی ٹرانسفر کی گئی ہے برطانیہ۔ تو انہوں نے یہ رقم پاکستانی حکومت کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کو شہزاد اکبر صاحب جو کہ احتساب اکبر تھے عمران خان صاحب کے، وہ لینے گئے تھے۔ اور جب یہ اتنی بڑی رقم واپس آئی تو اس کو اصولی طور پر سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت سپریم کورٹ میں جمع ہونا تھا، لیکن اس کو ایک خانہ پوری کے ذریعے، یعنی خان صاحب کے حکم پر یہ کہہ دیا گیا جی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، بس آپ اس کی منظوری دے دیں، اور یہ رقم کا معاملہ سیٹل ہو چکا ہے۔ تو یہ 14 کروڑ پاؤنڈ کی رقم کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یہ خان صاحب کے لیے بری خبر ہے۔
اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بیرون ممالک سے غیر قانونی طور پر حکومت پاکستان منتقل کرنے کے مقدمے میں نامزد پی ٹی آئی کے عہدیدار اور خان صاحب کے دست راز طارق شفیع کے گھر پر چھاپا مارا گیا. اسٹیٹ بینک سرکل حکام نے چھاپا مارا ہے اور وہ اپنی رہائش گاہ پر موجود نہیں تھے. اور چونکہ کل ایف آئی آر درج کی گئی تھی ان کے خلاف جس میں عارف مسعود نقوی, طارق شفیع اور رفیع لکھانی یہ سب لوگ انوالو تھے, تو ان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا. یہ بھی خان صاحب کے لیے ایک بری خبر تھی. اس کے علاوہ ایک بڑا اہم کیس تھا جو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنا, اور یہ کیس تھا پی ٹی آئی کے 10 مستعفی اراکین اسمبلی کی درخواست تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا استعفیٰ جو ہے وہ ناجائز طور پہ منظور کیا گیا. ہم سب نے مشترکہ استعفے دیے تھے لیکن سلیکٹڈ لوگوں کے استعفے منظور کیے گئے, تو یہ واپس کیے جائیں. تو اس کیس کی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس اطہر اللہ نے پوچھا پی ٹی آئی کے مستعفی ارکان کے وکیل سے کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ واپس جانا چاہتے ہیں اسمبلی کے اندر, اور یہ وکیل سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں. دوران سماعت یہ پوچھا اطہر اللہ نے کہ اگر آپ پارلیمنٹ کا احترام کرتے تو پھر پارلیمنٹ کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ ابھی تک کسی کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا, 10 اراکین کے استعفے اسپیکر نے منظور کیے ہیں, تو جن کے نہیں منظور ہوئے وہ جائیں اسمبلی میں واپس اور جا کے پارلیمنٹ میں اپنا کام کریں, اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. تو عدالت کسی طرح بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر مسائل حل کرنے ہیں تو ڈائیلاگ کرنے چاہیے, اور کورٹ نے یہ بھی کہا کہ معاملہ جو ہے وہ سڑکوں پہ حل نہیں ہوتے, پارلیمنٹ اس کا بہترین فورم ہے اور وہاں جا کر اس معاملے کو اپنی نمائندگی کریں. تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا جی پارلیمنٹ واپس جانا سیکنڈری ایشو ہے. تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر رکن پارلیمنٹ ہوتے اسمبلی کارروائی کا ورچوئل بائیکاٹ کر لیں, آپ اس سے متعلق سوچ لیں, بیان خلفی جمع کرا دیں. 70 سال میں عدالتیں بہت زیادہ سیاسی معاملات میں ملوث رہی ہیں. یہ عدالت نے اعتراف کیا کہ عدلیہ جو ہے وہ سیاسی معاملات میں بہت ملوث رہی ہے. تو بنیادی اس کا لب لباب یہ کہ یہاں سے بھی خان صاحب کو نہ ہو گئی ہے. کوشش یہ تھی خان صاحب کی کہ 10 اراکین کے استعفوں کے حوالے سے اطہر اللہ صاحب کو فیصلہ دے دیں, اور پھر وہ جو الیکشن لڑنا انہوں نے 16 اکتوبر کو وہ نہ لڑیں, یعنی وہ جو بائی الیکشن کی بات ہو رہی ہے. تو بائی الیکشن سے فرار کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی تھی جو کہ مسترد ہو گئی ہے. اب خان صاحب یا لانگ مارچ کریں گے یا پھر جو ہے وہ جا کے اسمبلی کا حصہ بنیں گے. جو شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی, وہ پریس کانفرنس شیطان کی یاد کی طرح لمبی تھی, لیکن اس کا ان پٹ آؤٹ پٹ کچھ نہیں نکلا. انہیں گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ چونکہ خان صاحب نے لانگ مارچ کرنا ہے اور اسلام آباد میں چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں, تو کل اس کے اوپر جو پارلیمنٹ کی جماعتیں ہیں یا جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہوں نے جو اجلاس کیا اس میں کیا چیزیں طے پائیں, اور اس کے بعد پرائم منسٹر قوم کو کیا بتانا چاہتے ہیں. جو شہباز شریف نے بتایا وہ اپنے کیسز اور پرانے کیسز اور عدم اعتماد سے لے کر این آر او تک کی تشریح کرنے کی کوشش کی, حالانکہ ان کو سیدھا سیدھا بتانا چاہیے تھا کہ بلکہ بحیثیت پرائم منسٹر انہیں بتانا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو لوگ ان کی جو ابھی آڈیو لیک آئی ہے اس کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سازش میں انوالو ہے, تو اس کا حصہ نہ بنے. یہ 2 لائنوں کی بات ہے سیدھی سیدھی کہ عوام سے کہا جائے گی کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں کا بائیکاٹ کر دیں, وہ طاقتیں جو پاکستان کو تباہ کرنے میں انوالو ہیں ان کا ساتھ نہ دیں. لیکن وہ بڑی لمبی طرح جی میں عمران نیازی دن رات جھوٹ بولتا ہے, قوم سے فراڈ کرتا ہے, میں قسم کھا کرتا ہوں فراڈیا, تو قسم کون مانے گا؟ یا تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ دوسری جماعت کا جو لیڈر ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں نون لیگ جھوٹ بولتی ہے, نون لیگ والے سمجھتے ہیں پی ٹی آئی والے جھوٹ بولتے ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں جی کہ وہ صرف اپنے بیانیے کے زور پہ آپ عمران خان کو گرا لیں گے تو یہ نہیں ہوگا. کچھ چیزیں ٹھوس سامنے رکھنی چاہیے تھی اور ٹھوس طریقے سے عوام کو دلائل سے کنونس کرنا چاہیے تھا. اگر شہباز شریف, میرا خیال یہ ہے, میرا ذاتی خیال ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ وہ اگر اپیل کرتے ہیں عوام سے کہ جناب بالکل اس کی ایکٹیویٹی کا بائیکاٹ کریں کیونکہ یہ شخص ان لافل کام کر رہا ہے, اور کل کو کوئی اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے تو پھر ہمیں اپنے عوام جو ہے ان کا بڑا خیال ہے, ان کے اوپر ہم ایکشن نہیں کرنا چاہتے. لیکن وہ بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس, تو میں اس کے نکات میں جاتے نہیں, انتہائی بوریت سے بھری پریس کانفرنس تھی شہباز شریف صاحب کی, جس میں سوال بھی پلانٹڈ تھے اور ان کی اپنی بھی جو تقریر تھی اس میں کوئی ربط نہیں تھا. اب اگریسو پولیٹکس کا دور ہے, خان صاحب جس طرح کرتے ہیں, اب آپ کہیں ہم خان صاحب کی طرح نہیں بننا چاہتے, نہ بنے, لیکن جو چیز ڈائریکٹ لوگوں کو ہٹ کرتی ہے وہ ہے ٹو دی پوائنٹ بات کرنا.
اب وہ گھما گھما کے اتنی جملے بولنے کے اخبار میں لمبی سی خبر لگ جائے، بڑی بڑی سرخیاں لگ جائیں، 3 4 اس کی پٹیاں نکلیں، وہ زمانہ نہیں رہا۔ اب تو ایک لائن کا جملہ ہے جو ٹویٹر پہ جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کارروائی کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف، نہیں کر رہے، آپ عمران خان کو روک رہے ہیں نہیں روک رہے، آپ کے پاس اسے روکنے کے لیے ریزن کیا ہے؟ اور آپ کے پاس جو چارج شیٹ ہے وہ 4 5 آپ لائنوں میں بتا دیں کہ یہ ان کے اوپر چارجز ہیں، اس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ وہ ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس، تو یہ اسی طرح بوریت سے بھری تھی جس طرح صدر مملکت کا خطاب تھا، اور ان کے خطاب میں بھی ان کے اپنے لوگ نہیں آئے، ان کی جماعت کے لوگ نہیں آئے، تو وہ خطاب جو ہے وہ ٹائم فش ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا اوروں سے کیا شکوہ، غیروں سے کیا شکوہ، ہمیں اپنوں نے لوٹا یا اپنوں نے مارا، وہ ایسا شعر ہے بیہودہ صاحب، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ اسی قسم کا شعر ہے جس میں آدمی کہتا ہے جی کہ کم از کم اپنے تو آتے، تو اس کا مطلب ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہے اب وہ بنیادی طور پہ تنہا رہ گئے، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی تنہا تھے، وہ اب بھی تنہا ہے۔ تو ان کو اگر وہ پولیٹیکل وزڈم رکھتے ہیں تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ جب عمران خان صاحب گئے تھے تو اسی وقت اپنا عہدہ چھوڑ کے ان کے ساتھ چلے جاتے، تو آج پارٹی کے اندر ان کی کوئی ویلیو ہوتی۔ لیکن وہ انہوں نے چونکہ اقتدار اور کرسی بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ اپنی کرسی سے چمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر آج اس کا نتیجہ یہ کہ نہ وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ پی ٹی آئی کو بھی ان پہ ٹرسٹ نہیں رہا، اور حکومت کو تو پہلے ہی نہیں تھا ان پہ ٹرسٹ، جو انہوں نے حکومت کے ساتھ آتے ہی پہلے دن سے کیا، ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھا انہوں نے، اور وہ کوشش کی انہوں نے خان صاحب کا وفادار بننے کی، وہ نہیں بنے۔ بعد میں انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کرا کہ خان صاحب کا معاملہ حل کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں ہوا، تو لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل ہیں۔ تو یعنی وہ کہتے ہیں نا عارف علوی کا حال وہ ہو گیا کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، وہ نہ حکومت کا ساتھ دے سکتے ہیں، نہ وہ نیوٹرل لینے کی کوشش کرے تو وہ ہومیوپیتھک ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو اس وقت پوزیشن ان کی یہی ہے، وہ لگتا ہے کہ جو ایوان صدر کوئی چیز ایسی ہے جہاں جا کے ہر کوئی جو تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے دنیا سے۔ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے، پی ٹی آئی والوں کا، کہ اجلاس کی صدارت تو کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف، اس لیے وہ اجلاس میں نہیں آئے، حالانکہ اس میں پرویز اشرف بھی بیٹھے ہوئے تھے، صادق سنجرانی بھی تھے، اور پارلیمانی اجلاس ہے، تو اس میں شرکت نہ کرنے سے پی ٹی آئی نے اپنی ہی یعنی جگہ صحیح کرائی، اور کسی کا کیا گیا ہوگا۔ تو علی امین گنڈا پور اور فروغ نسیم کو 18 اکتوبر کو بلایا گیا، علی زیدی اور خسرو مختار کو 19 اکتوبر کو بلایا گیا، اعظم سواتی اور اسد عمر کو 20 اکتوبر، عمر ایوب اور محمد میاں سومرو کو 21 اکتوبر، اور شیر رشید اور فواد چودھری کو 24 اکتوبر کو نیب کے دفتر بلایا گیا، جبکہ فیصل وڈا اور محبوب سلطان انہیں 25 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ایک بڑا کیس، اور پہلی بار لگتا یوں ہے کہ ملک ریاض صاحب، جن کے بہت گہرے تعلقات رہے ہر حکومت کے ساتھ، خواہ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، خواہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، تو ان کے ہر حکومت کے ساتھ ایک تعلقات رہے، اور وہ پاکستان کے واحد بزنس مین ہے جو اس بات کی وجہ سے مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں جی جو فائلیں ہیں ان کو آپ پہیے لگائیں، یعنی اس ملک میں کوئی بھی فائل اس وقت آگے نہیں جاتی جب تک وہ رشوت نہ لے۔ تو یہ پہلا بزنس مین ہے جسے کھل کر رشوت دینے کا اعتراف کیا، اور رشوت کے بعد اپنے کام کرائے، اور پھر حکومتوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا جو بہت بڑے سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ کہ جو پریس کانفرنس شہباز شریف صاحب نے کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا شہباز شریف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں ان کا کوئی کردار نہیں، یا شہباز شریف یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان کے جو جماعت کے لوگ ہیں، ان کے رہنما، انہوں نے کوئی این آر او نہیں لیا، تو ان کو یہ وضاحتیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وہ خان صاحب سے ڈرتے ہیں یا وہ دباؤ میں آ رہے ہیں؟ اس کے برعکس تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا سیدھے سیدھے آسان الفاظ میں، جو کہ انہوں نے کہنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک الزام کی صورت میں پیش کی، یعنی کسی کو صرف آپ فراڈ کہہ دیں اور دھوکے باز کہہ دیں تو اس سے بات نہیں بنتی، اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایویڈنس دینا پڑتا ہے، اور اگر آپ ملک کے وزیر اعظم ہو تو پھر آپ کو بڑے سالڈ گراؤنڈ پہ بات کرنی چاہیے، اور پھر اس وقت آپ قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس وقت شہباز شریف صرف مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم نہیں ہے، یا پی ڈی ایم کے کی نمائندگی نہیں کر رہے، بلکہ وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہے، اور یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے۔ یہی بات ہم خان صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہے، وہ خود کو صرف پی ٹی آئی کا وزیر اعظم سمجھتے تھے، تو اس طرح شہباز شریف کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف پی ڈی ایم کی وزیر اعظم نہیں ہے، بلکہ وہ پی ٹی آئی کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کے بھی وزیر اعظم ہے، تو ان کو پھر بات جو ہے اس لیول پہ جا کے کرنی چاہیے، اور سب کے آگے پکچر رکھنی چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اور وہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کیا وہ انریسٹ پیدا کر رہے ہیں، کیا وہ جو جہاد کی کال دے رہے ہیں وہ لیگل ہے، وہ ہونی چاہیے، اور پھر ان کو کچھ فیکٹس جو ہیں وہ آن گراؤنڈ رکھنے چاہیے۔
محض جذباتی قسم کی جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس سے جو ہے وہ وقت کا ضیاع تھا. کوئی ایسی پریس کانفرنس جس کا کوئی آؤٹ کم نہ نکلے تو پھر میرے لیے تو بیکار ہے. جس طرح صدر مملکت کا جو خطاب تھا وہ اگر نہ بھی ہوتا وہ لیکن چونکہ یہ پارلیمان کی مجبوری ہے, روایت ہے, وہ چاہے خالی کرسیوں سے خطاب کرے, چاہے وہ ایوان کی دیواروں کو دیکھ کر خطاب کرے اور پھر حکومت ان کی کارروائی کا بائیکاٹ کر جائے, ان کے اپنے لوگ بھی نہ آئیں, لیکن ان کی چونکہ وہ ایک آئینی مجبوری ہے تو انہوں نے خطاب کیا. وہ ہو سکتا ہے کہ ایسی بھی روایت پارلیمنٹ کے اندر اب ڈال دی جائے کہ صدر کا ایک خطاب جو ہے ویڈیو پہ ریکارڈ کیا جائے اور وہ دکھا دیا جائے. تو قوم ملت کو اس طرح کا خطاب دکھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو ویسٹ آف ٹائم. شہباز گل کے معاملے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ جو ہیکر نے کچھ چیزیں مارکیٹ میں فلوٹ کی تھیں ٹویٹر کے اوپر, جس میں بشرا بی بی پہ بہت سے الزام لگے اور بہت سے دوسرے لوگوں پہ لگے, یہ شہباز گل سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر کیے گئے. بہت سے ہمارے دوستوں نے ویلاگ کی ہے اور ان کا یہ دعویٰ کہ ہیکر کی جو معلومات ہیں جس میں وہ بتا رہا ہے کہ بشرا بی بی نے نواز شریف کو زہر خورانی والا معاملہ, پھر وہ جو بشیر میمن والا معاملہ کہ ان کو باتھ روم میں بند کر دیا گیا تھا, پھر عامر لیاقت والا کیس, تو یہ ساری باتیں جو ہیں کہنے والے کہتے ہیں وہ اس شخص کو معلوم ہو سکتی ہے جو خان صاحب کے بہت قریب رہا ہو. تو اب شک کا دائرہ شہباز گل کی طرف جا رہا ہے کہ شہباز گل جو ہے وہ اس میں ان کس سے جو حاصل کردہ معلومات ہیں ان کی بنیاد پر یہ ٹویٹ کیے گئے, اور پھر ٹویٹ انہوں نے کیے ہوئے جنہوں نے اس سے کوئی انویسٹیگیشن کی. اب پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے کہ نہیں ہے, اس کو ابھی یعنی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اب آخر میں بات کریں گے لانگ مارچ کی. جو تحریک انصاف کے ذرائع ہیں جن میں اسد عمر شامل ہیں اور کچھ اور لوگ یہ دعویٰ کریں کہ خان صاحب کل جو ہے یا ہفتے کو یہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے, اور پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم محمود ڈوگر نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کا آغاز رحیم یار خان سے ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. انٹرویو دیا انہوں نے, اور میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب حکومت نے بہت سے ایم پی ایز کو گرفتار کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے, اور تقریباً 61 ایم پی ایز کا نام وہ لے رہے ہیں ڈوگر صاحب, ہاشم ڈوگر صاحب کہتے ہیں 61 ایم پی اے مسلم لیگ نون کے وہ مطلوب ہیں, اور ان میں سے کچھ نے ضمانتیں کرائی ہوئی جبکہ کچھ نے ضمانتیں نہیں کرائی ہوئی. تو ان سب کی گرفتاری کی وہ یعنی کوشش کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں.